بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ میری دعائیں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے تمام معاملات زندگی بہترین سے بہترین طریقے سے حل فرما دے، آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ مسائل ہوں وہ ختم فرما دے، آپ لوگوں کی کو خوشیاں ہی خوشیاں عطا ہوں، جن کے گھروں میں غم ہے، ناچاکی ہے، اللہ رب العزت اس کو ختم کر دے اور ہر طرف سے آپ لوگوں پہ خوشیاں برسیں، اس طرح برسیں کہ آپ کی جھولی کم پڑ جائے اور خوشیاں زیادہ ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور ایسے ہی میں آپ سب سے بھی امید کرتی ہوں کہ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے قرض۔ قرض جب ہم لوگ کہیں بیٹے کی یا بیٹے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کے لے لیتے ہیں، یا کاروبار کے لیے یا گھر بنانے کے دوران لے رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور ایسا ہمارے گھر میں کوئی مرض بڑا آ جاتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوتا، یا ہم فائنینشلی سٹرونگ نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے ہمیں کہیں سے قرض اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ خواہ کوئی بھی طریقہ ہو ہمارے اوپر قرض چڑھ جائے، تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو واپس کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ واپس بھی کر دیتے ہیں اور کچھ کمیٹی کے ذریعے مینج کر کے ان کو دے دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ کچھ نہیں زیادہ کی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس قرض کو واپس لوٹا نہیں سکتے، تو اس وجہ سے پھر وہ پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ تو آج آپ کو جو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں انتہائی مجرب بہترین وظیفہ ہے، اور آپ کا اس سے صرف قرض نہیں ختم ہوگا، بلکہ اگر آپ پہ کچھ لوگوں کا غلبہ ہے، یعنی جیسے دشمنوں کا، یا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ پہ حاوی ہو جاتے کچھ معاملات میں، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ان سے آپ کو نجات دے دے گا، قرض آپ کا ادا ہو جائے گا، آپ کو اللہ رب العزت آمدنی میں اضافہ فرما دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو شفائے کاملہ عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ اس کو دو طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ اس کو کھلی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ایسے نہیں کر سکتے تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان 5 نمازوں میں آپ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کو 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، سب سے پہلے آپ لوگ اپنی نماز کو پورا کریں۔ 5 وقت کی آپ جب نماز پڑھیں گے، آپ کے وظیفے آٹومیٹکلی، آپ جس بھی کام کے لیے وظیفہ کریں گے وہ اللہ رب العزت پورا کر دیں گے آپ کا کام۔ بلکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز شروع کر لیں گے تو یقین کریں آپ کے مسئلے مسائل خود بخود ہی حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن چلیں یہ زندگی ہے، اس میں سب چلتا ہے، اس میں مسئلے بھی ہوں گے، مسائل بھی ہوں گے، تو ہم اللہ رب العزت کی جب بارگاہ الہی میں اپنا سر جھکا دیں گے، ہم اپنی جھولی پھیلا دیں گے، ہم اپنے ہاتھ اٹھا لیں گے، تو یقیناً اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور وہ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تو آپ یقین کے ساتھ مانگے، انشاءاللہ اللہ آپ کا قرض بھی ادا کر دے گا انشاءاللہ۔ جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کو جو نماز کی کتاب ہوتی ہے اس میں وہ آپ کو مل جائے گی، تو اگر آپ کو زبانی نہیں آتی ہے تو آپ اس میں سے دیکھ کے پہلے یاد کر لیں اور پھر آپ پڑھیں، اور یا میری ویڈیو دیکھتے ہوئے اگر جن کو آیات لکھنی آتی ہوں تو وہ لکھ لیں اور آپ پھر اس کو یاد کر لیں اور پھر آپ اس کو پڑھیں۔ تو اب وہ جو وظیفہ ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس کو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنے ہر نماز کے بعد، اور یا آپ اس کو کھلی تعداد میں پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا قرض اللہ رب العزت، اگر آپ کے پاس کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے اس قرض کو ادا کرنے کے، تو اللہ رب العزت ایب غیب سے اس کے اثرات آپ کو نمودار کرنے شروع کر دے گا، آپ کو اللہ پاک اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے خزانوں سے اتنا نواز دے گا
کہ آپ وہ قرض فوراً آپ نہ صرف وہ قرض ادا کر دیں گے بلکہ اللہ رب العزت آپ کو اس قابل کر دے گا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے آ کے پھر قرض مانگے گا تو آپ اس کو وہ قرض دے دیا کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے ٹوٹکے کی طرف۔ آج کا جو ٹوٹکا ہے وہ رنگ کو فیئر کرنے کے لیے ہے، آپ کا جو سکن ہے فیس کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، اس کو فیئر کرنے کے لیے، گورا کرنے کے لیے بہت اچھا ٹوٹکا ہے، آپ کرنا اور 100% اس کا رزلٹ ہے، اس کے رزلٹ میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے اس طرح کرنے کھیرے کا رس نکالنا ہے، طریقہ آپ جو بھی کریں، آپ اس کو چاپ کر لیں، آپ اس کو گرائنڈر میں کر لیں، آپ جس طرح بھی کرتے ہیں، بس آپ نے کھیرے کا رس نکالنا ہے۔ کھیرے کا رس نکال کے اس میں آپ نے گلیسرین ڈالنا ہے اور عرق گلاب ڈالنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے ایکول کوانٹٹی میں ڈالنا ہے اور پھر آپ نے اس کو اپنے فیس پہ، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے پاؤں پہ یا آپ نے اپلائی کرنا ہے، اپنی نیک پہ بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور اپلائی کرنے کے بعد آپ اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے، 25 منٹ کے لیے آپ کام کرتے ہوئے آپ اس کو لگا لیں، پھر آپ اپنے کام کرتے رہیں۔ اگر یہ زیادہ دیر بھی آپ کے فیس پہ رہتا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ یہ ہربل ہے۔ اور اگر آپ لوگ اس کو رات میں کرنا شروع کر لیں گے تو اس کا آپ کو ایک فائدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ آپ کی آہستہ آہستہ آپ کی سکن جو ہے وہ بلیچ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ اکثر جو سیلونز میں جا کے اپنی بلیچ کرتے ہیں، آپ کی سکن سینسٹیو ہوتی ہے، تو اس حساب سے یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت بہترین ٹوٹکا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا ٹوٹکا، آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ مجھے کائنڈلی فیڈ بیک لازمی دیا کریں کامنٹ سیکشن میں، آپ بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے میں وہ بھی بتا دیا کروں گی، اس سے میں وظائف اپلوڈ کر دیا کروں گی، اور اگر میرے لائک وظائف سے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے بتا دیا کریں، تو انشاءاللہ میں ہر طرح سے آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔